نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ اللہ رب العزت نے اپنی خلقت کو بیان فرمایا اور پھر کافروں کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ کافروں نے بیت اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر دن ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس طرح پورا سال وہ بتوں کی ہی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا جواب دیتے کہ ہمارے دادا خاندان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد کرنے کے لیے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس صورت کا نام صورت ابراہیم رکھا تھا تو اس کا تذکرہ اس صورت میں آنا تھا، وہ آج کے آیتوں میں اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا، کس شہر کو؟ وہی مکے والے شہر کو امن والا بنا۔ وہ دن اور آج دن تک مکہ امن والا شہر ہے۔ اگر کہاں کہیں کوئی لڑائی بھی کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ الحاج جو حاجی جاتے ہیں کہ تو یہ شہر ایسا ہے کہ اس کے اندر لڑائی حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی وہ ساری بعین ہی قبول ہوئی اور آج تک قبول ہوئی چلی آ رہی ہے۔ یہ آبادی کس طرح ہوئی وہاں پہ مکے کی، تو اس کے اگلی آیتوں میں تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے لاڈلے بیٹے کو جا کے ایسے بیابان جگہ پر چھوڑ کر آؤ کہ کوئی جگہ بھی نہ ہو، وہاں کوئی چرند پرند بھی نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں سے چل پڑے تھے اور چلتے چلتے مفسرین نے لکھا ہے کہ دمشق سے لے کر مکے تک 1500 میل کا مسافت کا سفر تھا۔ کس طرح کیا، کتنے دن لگے وہ تو تحقیق نہیں ملی، لیکن اتنے عرصے کے بعد جا کے وہاں پہنچے اور وہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس مقام پر چھوڑ کر اب چلے جائیں۔ اب ایسی جگہ نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی انسان ذات ہے، نہ کچھ، صرف پہاڑ ہیں اور وہاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوال کیے کچھ کہے چوں چرا کیے حضرت اپنی اہلیہ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل پڑے۔ تفسیروں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوال بھی کرتی رہی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر آپ تو چہرہ موڑ لیے۔ بار بار جب انہوں نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اہلیہ تھی اور وہ سمجھ گئی اور وہی سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑ کر یہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم ہی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے
جواب یہ دیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کیا بھلے چلے جائیں، اللہ رب العزت میری حفاظت کرے گا۔ یہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو چھوڑ کر نکل پڑے، اور جو تھوڑا سا راشن تھا، پانی تھا مسجد کے اندر، وہ ختم ہو گیا۔ اب بچہ رو رہا، حضرت حضرت علیہ السلام پریشان کہ اب کیا کریں۔ وہ اسی پانی کے چکر میں صفا مروہ کی طرف دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے۔ کبھی مروہ پہاڑ پر چڑھ کر کسی کو تلاش کرتی، کوئی نظر نہیں آتا، کبھی مروہ پر کبھی صفا پر چڑھ کر اس طرح لوگوں کو تلاش کرتی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجبور ہو کر پھر اپنے بیٹے کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تو بیٹے کے کہیں غیبانہ آواز آئی کہ آپ کیوں گھبراتی ہو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے، ایڑیوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، وہاں سے چشمہ نکلا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اتنی پریشان ہوئی کہ اتنا پانی میں کیا کروں، تو اس وقت جو الفاظ کہے تھے آج تک اسی کے نام سے وہ پانی موسوم ہے کہ زمزم۔ زمزم کا ایک دوسری زبان کا لفظ ہے، اس کے کہا جاتا ہے کہ رک جا رک جا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ زمزم نہ کہتی تو آج قیامت تک، اور کیا مطلب اس کی ایک نہر جاری ہو جاتی جو چلتی رہتی۔ اور زمزم کہنے کی وجہ سے وہ نہر تو نہیں بنی، لیکن پانی کی مقدار آج تک اتنی ہے کہ کتنے لوگ لاتے ہیں، وہاں استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ کوئی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی کہ اس کے بعد وہ پانی چل پڑا، آہستہ چل رہا۔ پھر جہاں پانی ہوتا ہے وہاں آبادیاں بھی شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ پانی کا انتظام ہوا تو چرند پرند آنا شروع ہو گئے۔ پھر قبیلہ جرہم، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلے وہاں بسا تھا، پھر اس کے بعد آبادی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شہر کو آپ امن والا بنا، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور ان کو جو کافر ہیں مکے کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں کہ ان کے ہی نام کو یاد تازہ کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک انہی بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، بس جس نے میری پیروی کی، میری بات کو مان لیا، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، بے شک اللہ آپ ہی اس کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر پہاڑ کے پیچھے جو دعائیں کی تھی اس کا مزید تذکرہ ہے کہ ہمارے رب، بے شک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو ایسی وادی کے اندر کہ جو کھیتی والی نہیں ہے، بغیر کھیتی والی ہے، کوئی زراعت وہاں نہیں ہوتی، اور آپ کے گھر کے پاس جو عزت والا ہے وہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابھی گھر کے نشانات تو تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد وہ بیت اللہ کے جو ختم ہو گیا تھا، صرف نشانات تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے ان کو مقام بتلایا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ ایسی وادی ہے کہ کوئی اس میں زراعت نہیں ہوتی، پتھریلی زمین ہے، نہ کھیتی نہ پانی نہ کچھ، یا اللہ ایسے مقام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے رب، ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اندازہ کریں کہ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمازوں کے حکم دے رہے ہیں، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہمیں نماز کا پابند بنا دیجیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، بس لوگوں کے دلوں کو مائل کیجئے کہ وہ ان کی طرف آئیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ وادی ایسی ہے کہ یہاں کوئی کھیتی بھی نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کے لیے کھیتی کا پھلوں کا بھی انتظام کر دے، شاید کہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا میں من نہ کہتے، من کہا جاتا ہے تبعیضیہ، مطلب یہ کہ بعض لوگوں میں اس کے دلوں میں ڈال دے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام من نہ کہتے کہ تمام لوگ وہاں امنڈ پڑتے، پھر کافر مسلم سب آ جاتے، لیکن من کہہ کر اللہ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں تبعیض کر دیا۔ اب جس کا دل چاہتا ہے اور جس نے لبے کہا تھا وہ وہاں چلا ہی کھینچا ہی چلا جا رہا ہے۔
اور پھر جو رزق کی دعا کی، اور وہ دن آج کا دن اب کتنا انتظام وہاں ہو رہا ہے، جو دوسرے ملکوں کے اندر پھل نہیں ہوتے لیکن وہاں پہ اس پھل کا انتظام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا کی کہ آج تک وہ کھیتی وہاں آبادی کم ہے، بہت ہی کم، لیکن جو دعاؤں کے ذریعے پھل کا انتظام اللہ رب العزت نے آج تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظام اس لیے کیجئے تاکہ لوگ شکر ادا کریں۔